دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسقنه ارزقتا وتمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجد عانا لك في النوائب كلهم من وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات پر محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذاته واحد وذاته صمد وذاته قادر وذاته مقتدر وذاته سميع وذاته قدير وذاته عليم وذاته ولي والذي قال له في شأنه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب ترة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شأنه ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عبادنا الذين اصطفى صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما
ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز توجہ گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھ سے پہلے یقیناً کافی پڑھنے والے بہترین پڑھ چکے، میرے بعد پڑھنے والی شخصیات موجود ہیں۔ حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ یہ مجلس منسوب ہے سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ عذرا صدیقۃ القبریٰ عزت اللہ ناموس اللہ حجاب اللہ ام الحسنین بنت مصطفیٰ مربیہ بیت مرتضیٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ کی ذات گرامی کے حوالے سے تو کوشش کروں گا کہ جتنی دیر گفتگو کروں میرے حروف سیدہ کی دہلیز کا ہی طواف کرتے رہیں، اور سیدہ کا حق وہ موضوع ہے جس موضوع پہ مجھے آپ سے داد کا تقاضا نہیں ہے، لیکن سیدہ کے مقدمے میں اگر حمایت کی طور پہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی تو وہ بطول کے مقدمے میں گواہی کی طور پہ درج ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کی نسلوں کی شفاعت کے لیے کافی رہے گا۔ پہلا جملہ تلاوت کرنے لگا ہوں، اسی سے آپ کے مزاج سماعت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمارے دہن میں وہ زبان رکھی ہے جو کل بھی محمد کی بیٹی کو سچا کہتی تھی۔ مجھے پہلے گائے مجھے داد نہیں، تائید چاہیے اور ماتمی سے، جس کا عقیدہ ہو وہ کوشش کرے کہ تائید کا حق ادا کرے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے، خدا نے زبان وہ دی ہے جو آج بھی بطول کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے، جو آخری سانس تک سیدہ کے حق کی وکالت کرتی رہے گی۔ میں جملہ بدل کے خاندانی شیعہ کے چہرے کی زیارت کرنے لگا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے وہ زبان عطا کی ہے جو کل بھی بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرتی تھی۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، جو ہاتھ اٹھے حسین کی اماں کسی کا محتاج نہ کرے، جو آج بھی بطول کے قاتلوں پہ لعنت کر رہی ہے، جو آخری سانس تک سیدہ کے قاتلوں پہ تبرہ کرتی رہے گی، زندہ ہیں تو اسی عقیدے پہ۔ میں یکم جمادی الاول سے لے کے آج تک ہر مجلس میں یہ جملہ تلاوت کرتا چلا رہا ہوں، زندہ ہیں تو اسی عقیدے پہ، موت آ جائے تو اسی عقیدے پہ۔ ہم 50 سال کی نسبت 5 سال جینے کو تیار ہیں، لیکن اس عقیدے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن جو جاہل زبان محمد کی سچی بیٹی کو جھٹلائے، ہم اس ملعون کو کبھی سچا نہیں مان سکتے۔ سلامت و شاد و آباد رہیں، سلامت و شاد و آباد رہیں۔ اس عقیدے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کہ جو محمد کی سچی بیٹی کو جھٹلائے، ہم کبھی بھی اسے سچا نہیں مان سکتے۔ حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں، حالات کی وجہ سے اپنا عقیدہ تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں بالخصوص جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھیں تو سیدہ کے حق کی بات ہو، نہیں، آپ اسکول میں جائیں، آپ کالج میں جائیں، آپ آفس میں بیٹھیں، آپ دفتر میں بیٹھیں، آپ مارکیٹ میں بیٹھیں، آپ دکان میں بیٹھیں، یہ 4-5 دن اگر دنیاوی باتیں نہیں کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ آپ کی اور میری نسلیں مقروض ہیں بطول کی، جہاں بیٹھیں لوگوں کو بطول کے قاتل بتائیں، لوگوں کو فاطمہ کا مقدمہ سنائیں، لوگوں کو بطول کا حق بتائیں، پھر اس سے ہوگا کیا؟ ہم نے محرم میں یہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو حسین کے قاتل بتائیں۔ اس کا کمال یہ کہ دشمن کا بچہ بھی میرے بچے کے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں میں ہم نے دنیا کو فاطمہ کے قاتل بتا دیے، پھر لوگوں کے پاس راستے ہی 2 بچ جائیں گے، یا وہ نبی کے عشق کا دعویٰ چھوڑ دیں گے یا بطول
قاتلوں کی عزت چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ آئے غری، اللہ اکبر۔ ان دنوں میں عام کریں بطول کے، لوگوں کو بتائیں کہ سیدہ کا مقدمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی صدیقۃ الکبریٰ بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے، لیکن ہم بطول کے قاتلوں کو مقدس نہیں سمجھتے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پہ قائم ہے کہ جو محمد کی سچی بیٹی کے مقابلے میں آئے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہمارے نزدیک مقدس نہیں ہو سکتا۔ میں جملہ تلاوت کرنے لگا ہوں، اس جملے پہ میں نے ان دنوں میں نہ جانے ہزاروں سوشل میڈیا پہ لاکھوں ماتمیوں سے دعائیں وصول کر چکا ہوں۔ میں مجھے نہیں پتا 5 چہروں پہ دعائیں سج جائیں۔ یہ دنیا کے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہو کہ جی یہ شیعہ اس لیے کافر ہیں چونکہ یہ نبی کے صحابیوں کو برا کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، پڑھ یہاں رہا ہوں، مجھے نہیں پتا 1-2 منٹ میں بات کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جو نبی کے باوفا صحابہ کو برا کہے ہم اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جملہ پورا سننا، جو کسی لعنتی کو محمد کا صحابی کہے ہم اس پہ 1000 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ مل کے حیدری، اللہ اکبر۔ ہاں ہم ہر کسی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بطول کے قاتلوں کے ہمارے پاس کوئی نرمی نہیں ہے۔ وہ سچی بیوی کہ خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر، قل الحمدللہ۔ حبیب ان سے کہہ دیجئے، بات شروع ہو گئی، کوشش کیجئے گا ہم سفر ہونے کی۔ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ حمد ہے اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِنَا الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور مصطفیٰ انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 سیکنڈ میری بات مدد کریں، مشکل تمہید پھر نتیجہ بڑا آسان۔ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انہیں سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے جنہیں میں نے استفا کر دیا ہے۔ اب کیسے پتہ چلتا؟ اللہ اکبر۔ شیعہ سنی تفاسیر نے لکھا ادھر یہ آیت نازل ہوئی، محمد اسے سلام کر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اس آیت کے بعد نبی مسجد جاتے ہوئے بھی بطول کے دروازے پہ سلام کرتے تھے، مسجد سے آتے ہوئے بھی فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ خدا کہہ رہا ہے حمد میرے لیے، سلام فاطمہ کے لیے۔ ایک آیت میں ذکر کر کے خدا نے بتا نہیں دیا جتنی اللہ کی حمد واجب ہے اتنا فاطمہ پہ سلام واجب ہے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد ہے۔ جتنی خدا کی حمد واجب اتنا بطول پہ سلام واجب۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں بطول کے حق کو عام کریں۔ اور آج کل پڑھا لکھا جوان ہے، اگر کوئی سنی جوان سن رہا ہے یا جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، آج کا پڑھا لکھا جوان وہ دور گزر گیا کہ جوان صرف وہ دین جانتا تھا جو اسے حجرے میں بیٹھ کے ملا سکھاتا تھا۔ آج کل ہر جوان رات کو 2-2 بجے تک موبائل ہاتھ میں لے کے ہر چیز کی تحقیق سے وابستہ ہے، وہ ہر مکتب فکر کے جوان سے بحث کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرا جوان چونکہ رات کو 2-2 بجے تک سیدہ کے حق پہ لوگوں کے سوالات کا سامنا کرتا ہے، وہ جواب یہاں سے نہیں ملیں گے تو کہاں سے ملیں گے؟ اور ان دنوں میں اگر بطول کا حق نہ پڑھا جائے تو کب پڑھا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ 3 اشارے کر رہا ہوں، کروں گا اشارے جو پہنچ گئے، اور میں بخوبی جانتا ہوں اس شہر سے زیادہ اشارے سمجھنے والی قوم کہاں ہوگی۔ آپ نے بچپن سے علماء خطباء ذاکرین کو سن رکھا ہے، ان کے اشرے آپ کے دماغوں میں محفوظ ہیں۔ اشارہ کر رہا ہوں، جو پہنچ جائے گا اسے سلام کر کے میں گزر جاؤں گا۔ 3 کتاب، تینوں اہل سنت، شیعہ کتاب کا حوالہ ہی نہیں ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے پہلی فکر۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف کریں۔ کتاب کا نام ہے پہلی فکر، اس کے مسئلہ نمبر 1140 پہ سنی مصنف لکھتا ہے کہ اگر کوئی، میں خود رکا ہوں، سر اٹھائیے گا یار، جملہ زمین پہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ اگر کوئی
قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب اپنی بات پہ قائم رہنا، تم نے کہا ہے کہ جو قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ پھر میرا ہاتھ پکڑ، میں تجھے ایک دربار میں لے چلتا ہوں جہاں نبی کی سچی بیٹی کھڑی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ سر اٹھائیے گا، اس سے آسان میں نہیں کر سکتا۔ اور یہ بحث آج تک آپ نے یہی سنا ہے نا کہ بطول میراث مانگنے گئی تھی۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں، فاطمہ صرف میراث مانگنے نہیں گئی، بطول اپنی ملکیت مانگنے گئی ہے۔ آسان کروں جوانوں کے لیے، میراث کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ملے۔ فدق محمد کے جانے کے بعد نہیں ملا بطول کو، بلکہ مصطفیٰ زندگی میں فاطمہ کو دے کر گئے۔ بطول کہہ رہی ہے ملکیت میری ہے، تو غاصب بنا ہے، تو نے قبضہ کیا ہے، میں اپنا حق واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو دیجئے۔ یہ مضامین آپ کے بچوں کو یاد ہے، جوانوں کے لیے آسانی کیے دیتا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ تمہید ختم، پہلا نتیجہ ارسال کرنے لگا۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے کوئی گواہ ہے تو دیں۔ بطول نے 4 گواہ پیش کیے، 5ویں تحریر۔ پہلا گواہ میرا مولا علی، دوسرا گواہ میرے مولا حسن، تیسرے گواہ میرے مولا حسین، چوتھی گواہ ام ایمن۔ اللہ اکبر۔ سامنے والے نے کہا چونکہ علی اس ملکیت میں حق کے تصرف رکھتے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں۔ حسن و حسین آپ کے بیٹے، وہ بھی ملکیت میں حق کے تصرف رکھتے ہیں، ان کی گواہی بھی قبول نہیں۔ ام ایمن چونکہ خاتون ہے، ایک مرد کے مقابلے میں 2 مستورات کی گواہی ایک مانی جاتی ہے، یہ گواہی بھی ادھوری ہے۔ اگر بطول چاہتی، میں نے کہا پہلا نتیجہ تلاوت کرنے لگا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ اگر بطول چاہتی تو موقع پہ اپنے گواہ بدل سکتی تھی، چونکہ سلمان بھی کھڑا تھا، ابو ذر بھی کھڑا تھا، عمار بھی کھڑا تھا، جناب فضہ بھی موجود تھی۔ ان سب نے دیکھا تھا کہ محمد نے تحریر لکھ کے فاطمہ کو دی تھی۔ بطول چاہتی تو گواہ بدل سکتی تھی، لیکن سیدہ نے کہا میں گواہ نہیں بدلوں گی۔ سر اٹھائیے گا۔ کیا سیدہ صرف کھجوروں کے باغ مانگنے گئی ہیں؟ نہیں، بطول علی کے دشمن کی اوقات دکھانے گئی ہے، فاطمہ علی کے دشمنوں کی حیثیت دکھانے گئی ہے۔ پہلا حملہ کیا ہے سیدہ فاطمہ نے۔ سیدہ کہتی ہے میں گواہ نہیں بدلوں گی، چونکہ ام ایمن ہے مومنہ، اور میرے بابا مصطفیٰ نے کہا تھا جو کسی مومن یا مومنہ کو جھٹلائے وہ فاسق ہوتا ہے۔ فاسق نماز پڑھ تو سکتا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا، فاسق نکاح کے صیغے جاری نہیں کر سکتا، فاسق عادل گواہ نہیں بن سکتا، فاسق حکومت کے تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ بطول نے کہا ام ایمن کو جھٹلا کے تو فاسق ہو گیا ہے۔ دوسرا حملہ سیدہ کا، اگر شیعہ چھپ کر گیا مجھے دکھ ہوگا۔ بطول نے کہا جو قرآن کا انکار کرے وہ ہوتا ہے کافر۔ بطول نے کہا گواہ نہیں بدلوں گی، چونکہ علی بھی قرآن ہے، حسن بھی قرآن ہے، حسین بھی قرآن ہے، میں نے پڑھا بھی قرآن ہے، تو نے 4 قرآنوں کا انکار کیا ہے۔ میں بتا کے جا رہی ہوں یہ مسلمان نہیں، یہ کافر بیٹھا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد۔ مل کے آخری بندے تھے حیدری۔ اللہ زندہ باد۔ اب مجھے پتا ہے ان موضوعات پہ نعرے 2-4 کم لگ جائیں گے، لیکن آج بطول کا مقدمہ نہیں سنائیں گے جوانوں، تو پھر یہ جوان ہر فورم پہ مقدمے کو فیس کیسے کریں گے؟ سر اٹھائیے گا۔ دوسری کتاب پھر اہل سنت، کتاب کا نام ہے خلیفۃ الناس۔ اہل سنت رائٹر لکھتا ہے اگر حجت خدا کسی سے کوئی معاملہ کرے اور کوئی اللہ کی حجت سے گواہ طلب کرے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔
सुन्नी मुसन्निफ ने लिख दिया, उसमें उसने फिर सबूत में वो वाक़या लिखा है, आपके बच्चों को सुन रखा है वो वाक़या, दोहराना मकसूद नहीं है, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। जब नबी ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा था, शाम को नबी ने कहा तेरा मेरा मुआहिदा हो चुका था, उसने कहा कोई गवाह है तो पेश करें, कोई गवाह है तो पेश करे। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा है जो रिसालत की सदाकत पे सलाम करके अपने हिस्से की खैरात लेगा। जब उसने कहा ना मुस्तफ़ा कोई गवाह है तो पेश करे, सारे सहाबियों ने कहा हम तो थे नहीं, हमें क्या पता नबी ने मुआहिदा किया था कि नहीं किया था, हम तो थे नहीं, हमें क्या पता। या इतने में मस्जिद से एक सियाह रंग का गुलाम निकला, बिलाल आगे बढ़ के कहता है सुन यहूदी, मैं गवाही देता हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुझसे ये मुआहिदा तय किया था। यहूदी देख के कहता है या रसूल अल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप मुसलमानों के नबी हैं, मैं मानता हूं कि आप सच्चे हैं, लेकिन एक बात बताएं, जब आपसे मुआहिदा हुआ था उस वक्त ये गुलाम तो था नहीं, फिर ये झूठी गवाही कैसे दे रहा है? नबी ने कहा बिलाल उस वक्त तुम थे, तुमने देखा था? देख के कहता है नहीं या रसूल अल्लाह, क्या फिर मेरे हक में गवाही कैसे दी? बिलाल हाथ बांध के कहता है या रसूल अल्लाह, मैं गवाही कैसे न दूं? जो अनदेखा अल्लाह आपके कहने पे मान लेता है, अल्लाह अकबर, वो अनदेखी आपके हक में गवाही नहीं दे सकता। तीसरी किताब, बस बात आसान हो गई, दो नतीजे सुने, गुफ्तगू समेट दी मैंने। तीसरी किताब इब्ने अरबी का नाम किसने नहीं सुना, जिन्होंने अहले सुन्नत में पहली तफसीर कुरान लिखी है। इब्ने अरबी अपनी किताब में लिखता है, अल्लाह अकबर कि अगर हुज्जते खुदा किसी मजमे में खड़े हो सामने वाले को मुखातिब करके कहे ओ यब्न फुला, तो उसका शजरा खबीस हुआ करता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे जो आवाजें पहुंची हैं मिंबर पे, जो नहीं पहुंच सके उनके लिए मजबूरन आसान किए देता हूं बात। मैंने कहा फिर माँ भी दरबार में गई है, बेटी भी दरबार में गई है, और दोनों ने तख्त पे बैठे हुए को देख के कहा है ओ यब्न फुला, फैसला दिया तेरा तो शजरा ही खबीस है, तू हमारा क्या तकाबुल करेगा। यही वजह है, अब मैंने बात आसान कर दी, कोई समझ के चुप चला गया मुझे दुख होगा, सर उठाइएगा। यही वजह है, एक बंदा आया नबी की खिदमत में, देख के कहता मैं बिल्कुल सतह पे आ गया आपकी। एक बंदे ने नबी से कहा या रसूल अल्लाह, मेरा एक बेटा है जो मेरे सामने खड़े होकर मुझे गालियां देता। नबी ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हराम का है। ये घर गया, इसने सोचा को मारना पीटना शुरू किया, इसकी सोचा रोती हुई नबी की खिदमत में आई, या रसूल अल्लाह आपकी रिसालत की कसम है मैंने खयानत नहीं की। नबी ने कहा मैं जानता हूं तू खायना नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह फिर आपने इसे कहा है बेटा हराम का है, ये मुझे मार रहा है। नबी ने कहा तू खायना नहीं है, लेकिन ये बेटा वाकई हराम का है। या रसूल अल्लाह वो कैसे? नबी ने कहा तेरे शोहर ने एक खजूर खाई थी हराम की, उससे बना था इस बच्चे का नुत्फा, इसलिए अब ये बच्चा है हराम का। अब बोलो या सारे चुप कर जाओ। मैंने कहा मुसलमान जो एक खजूर हराम की खाए उसका तो शजरा हराम हो जाए, और जो किसी का पूरा बाग ही खा जाए, अल्लाह अकबर, सलामत हो शादो आबाद, जो किसी का पूरा बाग ही खा जाए उसका शजरा हलाल कैसे हो जाए? अल्लाह अकबर, हालात चाहे कैसे भी हो जाए, सैयदा के हक पे कोई समझौता, हालात कैसे भी मुश्किल हो जाए, हमने मीसम से जिंदगी का सलीका सीखा है, और मीसम ने बताया है अगर सूली के मिंबर पे भी खड़ा कर दिया जाए ना तो फिर अली की विलायत और फातिमा का हक पढ़ने का लुत्फ ही अपना होता है। यही वजह है, चले जो मीसम से खैरात लेना चाहते हैं, एक जुमला हल तक आ गया। यही वजह है, जब सरकार मीसम को सूली पे लटकाया गया, वाकया आपके बच्चों को याद है, मुझे वाकया नहीं दोहराना, जब सूली पे लटकाया गया सबसे पहले मीसम के एक हाथ की 4 उंगलियां काटी गई, इधर 4 उंगलियां कटी। मीसम देख के कहता है ये मेरी कटी हुई उंगलियां मुझे दोगे? उन्होंने कहा तेरी है ले ले। उन्होंने वो कटी हुई उंगलियां दी। मीसम अपनी कटी हुई उंगलियों को कभी आंखों पे रखता है,
کبھی بوسے دیتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں میسم کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا، کوئی اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو بھی چومتا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے علی نے کہا تھا تیرے بدن کو میرے عشق میں آزمایا جائے گا، مجھے آج پتا چلا ہے یہ 4 انگلیاں میرے پورے بدن میں علی سے زیادہ عشق کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، چونکہ پورے بدن میں سب سے پہلے یہ کٹی ہے، یہ علی کی پورے بدن سے زیادہ عاشق ہے۔ نہیں سمجھے تھی معرفت ہو تو پھر علی نہ جانے کیا فضائل کے سمندر عطا کئی بجائے۔ ایک دن میرے مولا آئے میسم کی دکان پہ، اللہ اکبر، سر اٹھائیے گا، بالکل بات آسان کر دی میں نے۔ مولا علی آئے میسم کی دکان پہ، میسم دیکھ کے کہتا ہے یا علی ایک سوال کروں؟ علی نے کہا پوچھ میسم، کیا پوچھتا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کا علم کتنا ہے؟ جیسے آپ پریشان ہو گئے، سوال ہی پریشانی والا، یہ میسم کر کیا رہا ہے؟ علی سے علم پوچھ رہا، یا علی آپ کا علم کتنا ہے؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں اچھا میسم تو میرا علم دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ سوال میسم ہی کر سکتا ہے، کیونکہ جواب برداشت کرنے کے لیے بھی تو ظرف چاہیے۔ اللہ اکبر، علی کہتے ہیں اچھا تم میرا علم دیکھنا چاہتا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے ہاں یا علی۔ اب علی بیٹھے کہاں تھے؟ میسم کی دکان پہ۔ دکان کس چیز کی تھی؟ کھجوروں کی۔ آپ نے پوری زندگی ذاکرین کو سنایا، دکان کس چیز کی تھی؟ کھجوروں کی۔ علی نے جیب سے کھجور نہیں نکالی، وہی میسم کی دکان سے کھجور کا دانہ اٹھایا، میسم کے ہاتھ پہ رکھا، دیکھ کے کہتے ہیں پہلے کھجور کھا پھر علی تجھے علم بتاتا ہے۔ ادھر علی کے ید اللہ ہاتھ سے میسم نے کھجور لی، چبا کے حلق سے اتاری۔ کیا پوچھ رہا تھا؟ یا علی آپ کا علم کتنا ہے؟ ادھر علی کے ہاتھ سے کھجور لے کے کھائی، پہلا دانہ حلق سے اترا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی بتاؤں جبریل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، علی سے علم پوچھ رہا تھا نا، دیکھ کے کہتا ہے یا علی بتاؤں جبریل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بتاؤں اسرافیل کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ بتاؤں اسرائیل کون سا ذکر کرتا ہے؟ بتاؤں تحت الثری میں کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤں عرش اولا پہ کیا ہو رہا ہے؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں میسم میرا علم جاننا چاہتا تھا، ابھی تو میں نے کھجور کو صرف ہاتھ لگایا تھا۔ آئیں بسم اللہ، مولا عزت وفد اقبال میں اضافہ فرمائے، مل کے آخری بندے تک آئے نری، آئے بسم اللہ، اللہم صلی علی مولا سلامت رکھے، مولا اپنی حفظ و امان رکھے، مولا کے منظور نظر مدہ خان۔ بس سمیٹ بھی رہا ہوں گفتگو۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی، زندہ باد۔ اللہ اکبر، حالات کیسے بھی ہو جائیں، اللہ اکبر، میسم بتا رہا ہے حالات کی وجہ سے عقیدہ تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، مر سکتے ہیں، سیدہ کے قاتل سے کوئی حمایت نہیں ہے، زندہ ہے تو اسی عقیدے۔ دنیا حقیقت بطول کا ادراک کہاں سے کرے گی؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون محسوس کرے گا۔ آخری جملے فضائل کے، دنیا آج تک اس تسبیح کی حقیقت تک نہیں پہنچی جو بطول کے ہاتھوں سے مس ہو جائے۔ اللہ اکبر، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، صرف آپ اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہے، ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ جو ابھی تک خاموش ہیں، اب میں دیکھنے لگا ہوں ہوشیہ اور آواز بچا کے چلا جائے، میں مانتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے، کسی نے میرے مولا صادق سے پوچھا تھا مولا ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے؟ امام نے کہا بالکل، ہر چرند، ہر پرند، ہر پرندہ، ہر چیز، یہ باطن، یہ ہوائیں، یہ درخت، ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، حتیٰ کہ بارش کے قطرے بھی اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سامنے والے نے کہا مولا بارش کے قطرے کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا بادلوں سے جدا ہوتے ہیں، زمین پر پہنچنے تک بارش کا ایک ایک قطرہ تسبیح میں میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کرتا، ہر پرندہ اس کی تسبیح کرتا۔ الحیوان کتاب میں مولا صادق نے ہر پرندے کی تسبیح بتائی ہے۔ وقت نہیں ہے کہ ہر پرندے کی تسبیح پڑھی جائے، ان میں ایک پرندہ بڑا نمایاں ہے جس کا نام کتاب والے نے لکھا ہے کمبرا۔
اسی کے نام پہ علی نے اپنے کمبر کا نام رکھا تھا۔ اللہ اکبر، علی کا غلام کمبر، علی نے اس کا نام اسی کمبرہ نامی پرندے پہ رکھا تھا۔ کیا خاصیت ہے اس میں؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا اس میں کیا خاص بات ہے؟ امام نے کہا یہ صبح اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ مولا کیا کہتا ہے تسبیح میں؟ امام نے کہا یہ کمبرہ نامی پرندہ جیسے اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، اس کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے لعن اللہ من ابغض آل محمد، پروردگارا جو بھی آل محمد سے بغض رکھے تو اس پہ لعنت کو نازل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور علی نے کمبرہ کے نام پہ کمبر کا نام رکھ کے بتایا کمبر ہے میرا غلام، اور علی کا غلام ہونے کے لیے صرف علی سے تولا کافی نہیں ہے بلکہ بطول کے دشمنوں پہ تبرہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی غلامی کے لیے فاطمہ کے قاتلوں پہ تبرہ ضروری، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیے گا۔ حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پہ چلتا ہے تو فرشتے تسبیح کر کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں زمین پہ صرف آپ اور ہم چلتے ہیں؟ صرف مولا ہی چلتے ہیں؟ زمین پہ تو سیدہ کے دشمن بھی چلتے ہیں، پھر کیا فرشتے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا فرشتے علی کے دشمن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، فرشتے ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آہستہ سے زوردار جملہ کہنے لگا، جس کا چلنا زمین پہ حلال ہوتا ہے، مولا کیا کسی کا چلنا بھی زمین پہ حرام ہوتا ہے؟ امام نے کہا بالکل۔ فقہ کا اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا، فقہ کا ایک اصول ہے کہ حق مہر جو ہے نا وہ شوہر کو موقع پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں پھر زوجہ اجازت دے تو شوہر پورا حق مہر استعمال کر سکتا ہے، لیکن موقع پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ادھر بطول کا عقد ہوا علی سے، اللہ اکبر، ادھر علی سے سیدہ کا عقد ہوا۔ نبی دیکھ کے کہتے ہیں یا علی میری بطول کو مہر میں کیا دے رہے ہو؟ حوالے کی ذمہ داری میری۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی فاطمہ کو حق کے مہر میں 7 زمینیں عطا کر دی، 7 زمینیں فاطمہ کا حق کے مہر۔ پتا چلا اب زمینوں پہ ملکیت ہے بطول کی، بطول ہے مالکہ زمینوں کی، اور جو مالک کی اجازت کے بغیر ملکیت میں چلنا شروع کرے اس کا چلنا حلال نہیں ہوتا۔ میں نے کہا فیصلہ نہیں ہو گیا، جس کی زوجہ سے دشمنی کر کے لوگوں کا زمینوں پہ چلنا حلال نہیں ہے، اس کے شوہر سے دشمنی کر کے لوگوں کی عبادتیں کیسے حلال ہو جائیں؟ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد۔ اگر زمین پہ چلنا حلال کرنا تو بطول سے حق مودت ادا کرنا، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی۔ آخری فکرہ فضائل، معصوم فرماتے ہیں جس چیز کو خدا نے جس مقصد کے لیے خلق کیا اس کا وہ مقصد پورا کرنا بھی حقیقت میں خدا کی تسبیح ہے۔ مثلا خدا نے ہواؤں کو بنایا ہے چلنے کے، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ خدا کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے۔ خدا نے پہاڑوں کو بنایا ہے، وہ زمین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، پہاڑوں کا زمین کو تھامے رکھنا خدا کی تسبیح ہے۔ بادلوں کو بنایا ہے ان سے پانی برسے، ان کا بارش برسانا خدا کی تسبیح ہے۔ خدا نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا، جس کی خلقت جس مقصد کے لیے، اس کا وہ خلقت کا مقصد ادا کرنا حقیقت میں خدا کی تسبیح ہے۔ اب جو ہلکے کے ماتمی ہیں وہ چپ کر گئے مجھے دکھ ہوگا، باقی بے شک خاموش رہے، اصغر نقوی کو کوئی گلہ نہیں، لیکن یہ حصہ خاص طور پہ حسین کے ماتمیوں کے حصے کا جملہ کہنے لگو۔ اللہ اکبر۔ جو جس مقصد کے لیے خلق ہو اس کا وہ مقصد پورا کرنا خدا کی تسبیح کہلاتا ہے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، آپ نے بچپن سے ذاکرین سے سنا ہے، نبی نے جب کربلا سنائی تھی فاطمہ کو، سیدہ نے کہا بابا پھر میرے بچے پہ روئے گا کون؟ خدا نے کہا تیرے حسین پہ ماتم کرنے کے لیے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جو خلق ہی حسین کے ماتم
मातम के लिए होगी। मैंने कहा मकसद खिलकत पूरा करना तस्बीह है खुदा होता है। मैंने कहा फिर आज के बाद किसी मातमी को बेइबादत न समझना, चूंकि मातमी हल्के में खड़े होके हकीकत में खुदा की तस्बीह कर रहा। अल्लाह अकबर, मातमी हल्के में खड़े। अली वाह वाह। अली की विलायत पे समझौता न कर, हुसैन की आजादारी पे समझौता न कर, हक के बतूल पे समझौता न कर, हुर्मत सादात पे समझौता न कर। फिर जब कब्र में पहुंचोगे तो ज़ियारत होगी अली की। इस काबिल बनो कि कदमों पे सर रख के कहना मौला मैंने कभी आपकी ज़ौजा के कातिलों से कोई रियायत नहीं करता। बस ये दिन मंसूब हैं सैयदा के हवाले से। यकीनन शहादत आखिरी खतीब का हक है, वो तिलावत करेगा, लेकिन चूँकि ये दिन बतूल के दुखों के हैं, एक फ़िक्रा आकाज़ादी के दुखों का सुने। अपने बाद पढ़ने वाले अपने बड़े भाई के हवाले मिंबर करूं। बड़ा मारा है मुसलमानों ने हुसैन की माँ को। बस फजाइल जैसे आपका दिल किया आपने सुना, मसाइब में बेतवज्जही न करना यार। ऐसा न हो करबला से आया हुआ तेरी खुश्क आंखें देख के गए, तुझे पता जो नहीं था लोगों ने मेरी माँ को मारा कितना था। अजरकुम अला सैयदा, आकाज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए। यही वजह है कि इराकी जाकिर के ख्वाब में मेरे मौला हसन आए थे। देख के कहा जाकिर तू हसन के मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? उसने देख के कहा मौला मैं लोगों को बताता हूँ आपको ज़हरे हिलाहिल से शहीद किया गया। हसन ने कहा नहीं तू मेरा जुमला समझा नहीं, तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? वो देख के कहता है मौला मैं लोगों को बताता हूँ तेरा जनाजा लेके हुसैन चले थे, कोई तलवार लेके आया था, कोई तीर लेके आया था, कोई नेज़ा लेके आया था, 70 तीर तेरे जनाजे में लगे थे। हसन ने कहा नहीं तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? हसन कहते हैं तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? जाकिर कहता है मौला मैं लोगों को बताता हूँ तेरी बहनें तेरे जनाजे से तीर खींचती रही, तेरी बहनें तेरे जिगर के टुकड़े संभालती रही, होशिया उसकी हाय न निकले में मानता ही नहीं। हसन कहते हैं तू मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? जाकिर कदमों पे हाथ रख के हाथ बांध के कहता है मौला अभी बताएं, मैं कल ही मातमियों को सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर, इस जुमले में मातमियों की हाय का सामान है। हसन रो के कहते हैं मेरा पहला मसाइब ये मैं देखता रहा लोग मेरी माँ को मारते रहे। या सैयदा या साहिब ज़मान, आकाज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए। मोहम्मद की बेटी इन सदाओं को अपने मुकद्दमे में गवाही के तौर पे दर्ज कराए। मैंने कहा बड़ा मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। एक और जुमला कहता हूँ तो रोने के लिए आमादा हो जाए। एक रिवायत पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ। ये अभी 75 दिन वाली रिवायत 13 जमादिल अव्वल गुज़री है ना, तकरीबन 1 महीना पहले ईरान में इस रिवायत में एक सैयदा की शहादत का जलूस निकला। चूंकि बीबी हिजाबुल्लाह है इसलिए ताबूत तोड़ता है पर्दे में। वहां मर्दों में एक ज़ियारत बरामद हुई। मुझे दोस्त ने क्लिप भेजा, मैंने देखा सब्ज कपड़ा था, जैसे वो ज़ियारत मातमियों के बीच में आई ना, एक अज़ादार सैयद ने कपड़ा हटाया, मातमी देख के बेहोश होके गिरने लगे। मैंने कहा आखिर क्या मसाइब का सामान है? मैंने जैसे करीब करके देखा ना, जितने जाकिरीन बैठे हैं, जितने सादात बैठे हैं, मैं जुमला तिलावत करने लगा। मैंने जैसे करीब करके देखा, मैंने देखा सब्ज कपड़े पे
3 سرخ رنگ کی بڑی میخیں پڑی ہوئی تھی. مجھے یاد آ گیا تیرا صادق امام فرماتا ہے جب وہ دروازہ میری دادی پہ گرا وہ لوہے کی میخیں میری دادی کے بدن میں رو کے کہہ رہی تھی یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. یا سیدہ یا سیدہ. بس ایک روایت سنیں ہر آنکھ کا وضو ہو جائے. اللہ اکبر. مدینے کا ایک شخص, آسان کروں, بطول کا قاتل خط لکھ رہا تھا یزید کے باپ کو, خدا ان دونوں پہ لعنت کرے. اس نے خط میں بتایا میں نے علی کے گھر پہ حملہ کیسے کیا. جو روداد اس نے خود لکھی ہے نا, کہتا ہے میں نے تلواریں بھی لی, میں نے تازیانے بھی لیے, وسائل تو میں پڑ گیا یار, میں نے تیر بھی لیے, میں آگ لگانے کا سامان لے کے علی کے دروازے پہ جمع ہوا. اب میں تلاوت, اگر کل شہادت نہ گزری ہوتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا. کسی ماتمی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا, اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا. تیری ہائے نہ نکل سکے تو بطول سے معرفت کی بھیک مانگنا. یہ کہتا ہے دروازے کے اندر فاطمہ آئی, ہم نے کہا سیدہ زہرا علی کو باہر بھیج دے. بطول نے کہا حیا کر, اس دروازے پہ بابا قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر. معافی میں نے پہلے مانگی ہے. یہ کہتا ہے ہم 70 بندے دروازے کے قریب ہوئے, اندر سے کھڑی تھی بطول. ہم 70 بندوں نے مل کے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. ہم 70 بندے باہر سے دروازے کو کھولتے تھے, اندر سے اکیلی حسین کی ماں اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو بند کرتی تھی. معافی میں نے پہلے مانگی ہے. کہتا اتنے میں ہم بندوں نے زور سے دھکا دیا, یا مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا, میں نے کنفس کے ہاتھ سے تلوار لی, میں نے اس تلوار کا دستہ بطول کے ہاتھ پہ مارا. رو کے کہا بابا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, بابا تیرے مسلمان مجھے مارتے رہے, بابا تیری فاطمہ زخمی ہو گئی. یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب الزمان. بس ایک منزل منبر چھوڑنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے خود لکھا ہے, دیکھ کے کہتا چلے وہ روایت نہیں پڑھتا, روایت سخت سید ہوں, کوشش کرتا ہوں ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. اشارہ کر دیتا ہوں, آپ نے بچپن سے ذاکرین کو سنا, آپ کے گریے کے لیے اشارہ کافی رہے گا. یہی ایک راستہ تھا علی کے گھر میں داخل ہونے کا. اسی راستے میں فاطمہ تھی زمین پہ. میں نے پہلے کہا ویسے روایت نہیں پڑھتا جیسے کتاب میں. اللہ اکبر. کوشش کرنا اشارے پہ تیری ہائے نکل جائے. سیدہ کے اوپر تھا جلتا ہوا دروازہ. یہ 70 بندے گھر میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. یہ 70 بندے گھر میں داخل ہو گئے. انہوں نے امامہ علی کے گلے میں ڈالا, یہ علی کو لے کے نکلنے لگے. فاطمہ نے آوازیں سنی, بطول اپنے زخم بھول گئی. بطول دروازے کے نیچے سے اٹھی, رو کے علی کا دامن پکڑا, رو کے کہتی ہے میں علی کو جانے نہیں دوں گی, میں اپنی زندگی میں علی کو جانے نہیں دوں گی. اب مجھے معاف کرنا, اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہوتا کبھی نہ پڑھتا, ماتمیوں کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا. یہ کہتا ہے بطول زخمی اتنی تھی کہ فاطمہ کی حالت دیکھ کے مجھے ایک لمحے کے لیے محمد کی بیٹی پہ ترس آ گیا, لیکن میرے دل میں علی کی دشمنی بھڑکی. معافی میں نے مانگ لی ہے, میرے دل میں علی کی دشمنی بھڑکی. یہ کہتا ہے میں نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا, بس اس ہاتھ کا نیچے آنا تھا یا فاطمہ چہرے کے رخ زمین پہ گر گئی. رو کے کہا بابا میرا چہرہ زخمی, بابا تیرے بعد میں تماچے کھاتی رہی, بابا تیرے بعد میں تازیانے کھاتی رہی. منبر میں نے چھوڑ دیا. ماتمیوں ذرا کبھی سوچا ہے یہ تماچا شدید کتنا تھا؟ ایک روایت, کتاب کا نام ہے رنجہائے زہرا, فارسی میں کسی عالم نے
بطول کے دکھ لکھے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ تماچا کتنا شدید تھا جو بطول کے چہرے پہ لگا، اس نے 7 شدتیں لکھی ہیں۔ میں ایک پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، ماتمی سینہ پیارا نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے وہ تماچا اتنا شدید تھا کہ آخری وقت میں فاطمہ کہتی تھی فضا مجھے جس طرف سے تماچا لگا ہے فضا مجھے اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، فضا اس نے اتنا زور سے مارا، فضا میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، فضا اس نے میری پسلیاں توڑی، فضا اس نے میرا چہرہ زخمی، فضا میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، فضا میں بابا کو جا کے زخم دکھاؤں۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔